پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14 20 25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے، جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے، اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا
کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا. جناب چیئرمین آپ خود اس کا شکار ہوئے. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں. لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے. یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں. میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں. اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی. علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے. تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے. 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں. اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو. چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ. ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی 1-2 ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال، 7 سال، 5 سال تھی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت، وہ ان کو اپر لیمٹ، اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی. تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی. اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا. یہ اختیار پارلیمان کو دیا، اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے. وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، باقی جگہیں ہیں. یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ 2/3 اکثریت سے، صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں، سمپل میجورٹی نہ ہو، سارے مل کے کریں ہم. تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی. پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو، دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں، سو آن. تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. ایک بہت بڑا کام ہوا سر، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت. یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے. سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے. شہر رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں.
ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے. جناب چیئرمین 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. جناب چیئرمین، اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے. ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں. صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے. ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ. جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر. ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سر یہ اس کے خد و خال تھے. کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو. میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں. بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے. میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے. پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں. وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے. یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. پہلے PTI کے پارلیمنٹری لیڈر had already given the floor. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، ایک بات تو آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے. آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی. آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا. جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضامندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے. اگر رضامندی
اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مر جائے گا، اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر، وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمین۔ 1956 میں ہم نے آئین بنایا، اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ 3-4 سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لاء آ گیا۔ 1962 والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ، 8 سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لاء آ گیا۔ اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمین کنسنسس سے، لوگوں کی رضامندی سے، اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضامندی سے ہی ہوتی ہے، ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم، حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ 20-25 سال پیچھے چلے جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا، اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا۔ آرٹیکل 58(2)B آپ کو یاد ہوگا، اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں، اور وہ آپ کی حکومت بھی 2 بار گئی اسی 58(2) کے پیچھے، اور PMLN کی حکومت بھی آرٹیکل 58(2)B کی زد میں آئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک امینڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل رجیم میں، اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد جناب چیئرمین مارشل لاء پھر آ گیا۔ تو کنسنسس جو ہے، اتفاق رائے، یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے۔ یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اس وقت میں اور میرے 3-4 ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں، باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا، اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں، جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج۔ لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو پورا عمل ہے، لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا، لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا، لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے، لوگوں کو زد و کوب کر کے ووٹ لینا، لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا، لوگوں کی بچے، بیویاں، بہنیں، بھائی، ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا، یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا، یہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس پروسیس، یہ جو عمل یہ سارا ہو رہا ہے، میری نظر میں جناب چیئرمین، یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے
تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین, جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا, اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے. جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا, ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی, اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت, اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے. یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے, تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا, تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں. یہ ہمارا موقف ہے. جناب, چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا, اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا, اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے. اور آنریبل لاء منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی, ہم اس میں بیٹھے, لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے. ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے, وٹنس کرنے کے لیے, تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں, لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی. ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ, ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا, اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا. پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے, لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین, میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں, تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے, اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں. جناب, فار دا ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ, تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا, یا کسی اور نے کیا, وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں, لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا. اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں, اور اس کا ایم کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا, بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین, اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں, ہمارا رائٹ ٹو لائف, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, ایون ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل, یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے. اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا, شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں, آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی, اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے. سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی, جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے. اسی طرح آرٹیکل 199, جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں, اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے,
اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے, کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا, جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے, نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی, نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا, نہ کوئی اخبار تھی, نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا, اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں, اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا, اس کی شکیں کیا ہیں, اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے, آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے, اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ
ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا, جے یو آئی نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں, جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ, آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے, ڈسکشن ہونی چاہیے, لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں, آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے, 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے, بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے, اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے, لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا, مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے, نہ بن سکتے ہیں, نہ بننا چاہیں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دیں. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے, لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے, کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے, یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں, اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں
جناب چیئرمین آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلاً اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا, چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے, یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں, اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سولو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لاء منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے, اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ, لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں, اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو. تھینک یو سو مچ سر. رکھیں, میں پارلیمنٹری لیڈر کو دیا ٹائم, اب میں پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری لیڈر کو دیں, آپ کو ملے گا ٹائم. نیکسٹ آپ چلیں, پارلیمنٹری لیڈر آپ کے بول چکے ہیں. شکریہ چیئرمین صاحب, بہت بہت شکریہ چیئرمین پارلیمنٹری صاحب. لیڈر میں دیتا ہوں. شکریہ چیئرمین صاحب. آپ ہاؤس میں نہیں, وہ چیئرمین ذرا دیکھ رہے ہیں. شروع کروں چیئرمین صاحب, اجازت ہے؟ رحمان صاحبہ اجازت ہے چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتی ہوں ہم سارے یہاں موجود ہیں, پورے ملک کی توجہ مبذول ہے اتنے اس اہم آج یہاں جو لیجسلیشن پاس ہونی ہے ایوان میں. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی, میں نے اپوزیشن کے پارلیمنٹری لیڈر بیرسٹر صاحب کی باتیں سنی, اور ہم نے ان کو بصد احترام نہ صرف سنا بر اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی. ان کی ساری شکیں جو ہیں اور جو سجیشنز سے بار بار انوائٹ کیا, انہوں نے آخری دن تک اپنے نیشنل اسمبلی کے اور چیئرمین پارٹی کے بیرسٹر گوہر کے ساتھ آخری دن تک کوئی ترامیم جو ٹھوس تھیں, جن کا کوئی معنی تھا, ان کی کوئی انہوں نے شک نہیں پیش کی. تو یہ 10 دفعہ یہ کمیٹی ملی ہے, پارلیمانی کمیٹی. اب میں شروع کرنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ کیوں بن رہا ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ادنا کارکن ضرور ہوں,
لیکن اس وقت مجھ پر ایک ذمہ داری ضرور ہے یہ قوم اور اس ایوان کو یاد دلانے کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کی بنیاد رکھی اور کنسنسس اور شراکت داری سے رکھی 1973 کے آئین کی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کو بچانے کا ایک پورا ڈھانچہ اور منصوبہ پیش کیا, اور آج اسی تسلسل میں میثاق جمہوریت کے تسلسل میں اس کی لیگسی اور اس کی میراث میں جو شہید محترمہ کا خواب تھا, اس وقت میاں محمد نواز شریف کا بھی خواب تھا, اس کی آپ جانتے ہیں چیئرمین صاحب 70 سے 80% شکیں ہم نے یقینی بنائیں, 18ویں ترمیم کے ذریعے یقینی بنائیں, اور اس عمل میں بھی پیپلز پارٹی نے پہل کی, اپنے سارے دوستوں کو زوما کو ساتھ لے کے چلے اور ایک طویل ایکسرسائز کے ذریعے یہ کیا. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں کوئی حملہ نہیں ہے, بار بار کہا جا رہا ہے حملہ ہے, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سب یہ بات تسلیم کریں گے, جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے نوجوان, لیکن اتنی انہوں نے اس میں تحرک کی, اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ اس کا جو دائرہ تھا, سرکل آف کنسلٹیشنز تھا, دائرہ شراکت داری کا, چیئرمین صاحب انہوں نے نہ صرف وکلا تنظیموں میں خود جا کے بات کی ہے, اس کے دلیل دیے ہیں, اس کے آپ خود وکیل بنے ہیں, اور ہر جگہ اپنا موقف شفافیت کے ساتھ اور ڈٹ کے قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے, میڈیا پہ شیئر کیا ہے, آپ کے توسط پارلیمان میں بھی شیئر ہوا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی کا انگیجمنٹ, مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ نے ہر سول سوسائٹی کے ایکٹر سے, چاہے آپ ان کی بات سن سکیں یا نہیں, انکلوڈ کر سکیں نہیں اس فیز میں, لیکن ان کی بات سنیں, ان کو وزن دیں, ان کو عزت دیں, اور ان کا ہر جو ان کی پریشانی ہے, ان کی جو سوچ ہے پیپلز پارٹی کے طریقہ کار میں, خاص طور سے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو انکلوڈ کریں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں چیئرمین صاحب, لیکن قوموں کی تاریخ میں ایک موڑ آتا ہے. کون مجھے یہاں کہہ سکتا ہے کہ آپ بتائیں, اپنے صدقے دل سے بتائیں کہ is our judicial system not broken? Is it not broken? Please tell me if that is not something you can say. یہاں عزت سے میں کہوں گی 58(2)B کی بات ہوئی, 58(2)B تگ و دو کر کے ساری جماعتوں نے مل کے ہٹایا, تو پھر آپ کو اور میاں نواز شریف کو ایک اور 58(2)B میں ہٹا دیا گیا. جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ کسی نے آپ سے کہا گیلانی صاحب آپ نے تو ہٹا دیا ہے, لیکن پھر دیکھیے گا کہ کہاں سے آپ کو ہٹایا جائے گا جب آپ پرائم منسٹر ہیں. تو پرائم منسٹر کو آپ جس دن نو کانفیڈنس لیتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک تو آپ کا حق ہے پارلیمان اپنے حقوق مانگے, سسٹم کو فکس کرنے کی کوشش کرے, تو کہا جاتا ہے کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جی سیاست کوئی گندا الفاظ نہیں ہے, کوئی گلی کی کٹ کا کچرا نہیں ہے, ہم فخر سے یہ سیاست کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہاں قربانی دے کے آتے ہیں. ہم کوئی صرف ایک بڑی سفید گاڑی میں یہاں نہیں پہنچتے ہیں, قربانیاں دے دے کے, اور ہمارے ہاں قربانیاں دے کے, شہری باجی ابھی بولیں گی, قربانیاں دے دے کے ہم پہنچتے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیں مجھے کہ ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ پارلیمان اپنے اختیارات کو یقینی بنانے کے لیے آپ کے شفافی انداز میں قانون سازی کریں؟ یہ کوئی بار بار کہا جا رہا ہے کالا سانپ تھا, دیکھیے جی ناک تھا, تو ہم ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے, ہم کالے یا سفید ناک کے سامنے بین نہیں بجاتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, ہم اسے وہیں ختم کرتے ہیں. جی کالا ناک ختم کیا گیا, اگر تھا تو وہ ختم کیا گیا, یہ کوئی بات نہیں ہوتی. جی تعمیری بات کریں, ملک کے حالات دیکھیں, آپ نے اسے جوڑنا ہے یا تقسیم کرنا ہے, آپ نے اسے توڑنا ہے یا تعمیر کرنا ہے. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ کیوں
پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے بار بار اس کو اتنی لیڈرشپ دکھائی کہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے لوگ اس میں ہر دوست نے انتھک محنت کی ہے، لیکن جو لیڈرشپ میں سمجھتی ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دکھائی ہے، میں سمجھتی ہوں کوئی اور نہیں دکھا رہا تھا اس وقت. کوئی سیاسی ویکیوم نہیں چھوڑا اس میں کہ سیاسی لیڈرشپ کرے، اس میں ترامیم کرے شفافیت کے ساتھ. اب میں یہ بتاؤں گی، دیکھیے پہلا اپیل ڈاکٹر صاحب تو محترم ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ بے شک کریں. دیکھیے چیئرمین صاحب، اس میں جو لڑائی لڑی گئی ہے، سیاسی لڑائی جو لڑی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل ہر چیز فیڈریشن میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے یہ وفاق کی جو پوری زنجیر ہے وہ پیپلز پارٹی کا آئین رہا ہے. جب ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کے بعد یہ سینٹ آئی وجود میں. یہ سینٹ سقوط ڈھاکہ کے بعد وجود میں آئی کہ نہیں چیئرمین صاحب؟ بچانے آپ کے وفاق کو کہ کوئی صوبہ پھر سر اٹھا کے یہ نہ کہے کہ ہمارے حقوق سلب ہوئے. ابھی بھی ان حالات میں بھی صوبوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں. میں ببانگے دل کہوں گی، ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پرفیکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہ ہم پرفیکٹ ہیں، نہ ہم فرشتے ہیں، لیکن ہم اس طرف آپ کے سامنے سر جھکا کے عوام کے سامنے کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے حقوق ہم سے نہ لیں. صوبوں کے حقوق جب آئیں گے ایز ریپریزنٹڈ، نمائندہ حقوق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور جو شفافیت کے ساتھ آئیں گے اور ججز کی تقرری میں پارلیمان کا ہاتھ ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں سے اسالٹ ہے جوڈیشری پہ یا کورٹ پہ؟ بہت سے مسائل اٹھتے ہیں سر. چینجز میں بہت سے آپ بیرسٹر صاحب نے 18 منٹ بات کی، میں 10 کروں گی. تھینک یو سر. تو بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جن میں سارے پارلیمانی لیڈر موجود تھے. وہاں آپ آ کے تھینک یو ڈاکٹر صاحب، وہاں آ کے آپ اپنی اپنی گزارشات ٹھوس پیش کرتے. یہی حسن ہے جمہوریت کا. آپ اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اسی لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور بات سمپل سی ہے جی، کہیں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے لیے طے کرتے ہیں کون اپوائنٹ ہوگا، کون آگے جائے گا، کون نہیں جائے گا. دنیا میں پارلیمان کرتی ہے جوڈیشری ایڈوائزری کا. آپ کسی بھی ملک کو نکال کے دیکھیں، جوڈیشل ایڈوائزری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سول سوسائٹی ہوتی ہے. اور یہاں رکھا گیا ہے کہ خواتین ہوں گی یا نان مسلم ہوں گے، اقلیت کے ممبر ہوں گے، تو جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی آواز ہوگی اس میں. آپ بتائیے اس میں کون سا حملہ ہے، کون سا ناگ ہے بھائی؟ مجھے تو ناگ نہیں نظر آ رہا، سوائے اگر آپ کے دل میں، اور آپ بار بار پرانے بل کو کرٹیسائز کریں جی اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا. 10 منٹ بالکل ہو رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے خیال ہے کہ جی آگے جانا ہے ہاؤس میں. تو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہوں گی آخری بات میں کہ دیکھیے ایوری تھنگ از اے ورک ان پروگریس سر. پارلیمان کی ہر کام ایسا ہوتا ہے، آپ آگے جا کے شراکت داری سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے آپ کو فخر سے سر بلند نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ دوسرے ممالک کو سے موازنہ کریں اور آپ بتائیں. پھر میں آخر میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا بھی چیئرمین صاحب. یہاں میرے سارے کالیگز ہیں، سینئر جونیئر ہر قسم کے بیٹھے ہیں، سب نے بہت محنت کی ہے اس میں. اور خاص طور سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پرائم منسٹر جنہوں نے صبح شام ہمارے سوال جواب اور ہماری جتنی بھی سفارشات ہیں ان کو برداشت کیا. مولانا صاحب تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو ترامیم پیش کی ہیں وہ بھی سرآنکھوں پر. لیکن بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی بھی ایز اے پارلیمنٹری پارٹی سب کو اپنی سفارشات لے کے آتی، اسی لیے ہم پارلیمان میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ابھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو چیئرمین صاحب. لیڈرز جب ٹائم ہوگا تو ان کو پہلے دیں گے. مگر ایمل بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ذرا شارٹ. انشاءاللہ دی شارٹسٹ جتنی ہو سکے پاسبل.
اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروسیس کو آپ وائنڈ اپ ہونا چاہیے. آپ لمبا کر رہے ہیں میرے خیال میں, اس کو آپ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, سر میں بات کرتا ہوں. سر برداشت کر لیں, بولنے تو دیں. سر شکریہ جناب, شکریہ. سر آج الحمدللہ آخر کار وہ ترامیم انشاءاللہ جمہوریت کی بقا, جمہوریت کی زوراوری, دستور اور پارلیمان کی طاقت کی نمائندگی کر رہی ہے زندگی بھر. لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ ہم نے ثاقب نثار, جسٹس گلزار اور کوسا جیسے ججز کے فیوچر میں تقرری روک دیے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. انشاءاللہ فائز عیسیٰ جیسے ججز پاکستان کو ضرورت ہے. فائز عیسیٰ جیسے ججز کی پاکستان کو لاہوری گروپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جوڈیشری میں ساسو ماں کے فیصلے ہوتے تھے, ٹرکوں پہ فیصلے ہوتے تھے, جو لاہوری گروپ فیصلے کرتے تھے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ایسے فیصلے اور ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. سر لوگ کہتے ہیں حکومت اپنے پاس طاقت رکھ رہی ہے کہ ججز کو اپوائنٹ کرے, تو اگر یہ طاقت حکومت کو نہ دے تو سینٹ کے کسی کلاس 4 کو دے دیں کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے. آبویسلی حکومت کا نام ہی یہی ہے جس نے نظام کو چلانا ہے. حکومت عوام کی نمائندہ ہے. انہوں نے ججز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے, انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. کیوں رانا صاحب؟ انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی سیدھا کرنا ہے. انہوں نے تمام نظام کو سیدھا کر کے عوام کے سامنے رکھنا ہے. سر ادھر بات ہوئی, آج کے دن ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ایک طرف پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ہم نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بل میں ہم حصہ نہیں بنیں گے. اور تھینک یو, اسپیشل کمیٹی میں جتنے بھی ممبرز اراکین میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہی رائے میری ہر اسپیشل کمیٹی میں رہی ہے کہ پی ٹی آئی نان سیریس, ناٹ انٹرسٹڈ, اور آپ جو بھی قانون لائیں گے یہ لوگ مخالفت کریں گے. سر 10 میٹنگیں ہوئی ہیں, 10 اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ. ہر میٹنگ میں علی ظفر بھائی نے تقریر جاری ہے. آج کہہ رہے ہیں ہم نے حصہ نہیں لیا, ادھر نہ آ سکتے تھے, زوم پہ بیٹھ کے اپنی تقریر ہمیں سناتے تھے. در میٹنگ میں ہم نے سنی ہے. ہر میٹنگ میں وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کا گند بیٹھا ہوتا تھا, اور ہر میٹنگ میں وہ اپنی گندگی ہمیں سناتا تھا. اور پی ٹی آئی میں اگر ایک ہی بہترین چیز ہے جو ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اور میں ان کو منتیں کرتا ہوں اپنے چیئرمین کو مان لے, آپ ہی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا چیئرمین پی ٹی آئی نے چنا ہے, ہم نے نہیں چنا. نہیں, پی ٹی آئی نے چنا ہے. اور یہ لوگ خود اپنے چیئرمین کو نہیں مانتے, اور بانی چیئرمین. اب بانی ختم ہو چکے ہے, بانی قید ہے. یہ سیاست ہے, سیاست میں آگے بڑھو. ہمارا بانی باچا خان 100 سال پہلے تھا, اب سیاست آگے چل رہی ہے, ہم آج تک بانی کے انتظار میں رہیں گے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی نہیں, سنگل پرسن ہے. اس کی مرضی فیصلہ ہوگا وہی ہوگا, اس کی نہیں مرضی فیصلہ نہیں ہوگا. سر میں بات کروں گا. سر ابھی تھوڑی کلاس باقی ہے. سر اس آئینی ترمیم پہ پی ٹی آئی کے علاوہ, اور پی ٹی آئی کی یہ خواہش اور یہ خصلیت پہلے دن سے کہ اگر ہم ان کو آج کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت والا نہیں, اور حضرت محمد از لاسٹ میسنجر, شاید یہ اس کی بھی مخالفت کرتے کیونکہ مسلم لیگ والے اس کو لا رہے ہیں. لہٰذا آج میں سر ریکویسٹ کروں گا آپ سے, چیئر سے, کہ جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, آپ کی بدولت ہم سب نے اسپیشل کمیٹی میں حصہ لیا ہے.
ورنہ اسپیشل کمیٹی سے سینیٹرز کو باہر رکھا گیا تھا. ہم سب کی ڈیمانڈ پہ آپ نے سر سب کو اندر رکھوایا اس لیے کہ سینٹ میں بھی فائدہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں 4 نکات کم ہیں. بردر آپ کے 4 نکات نہیں ہیں اس میں. ہم نے 26 نکات پہ اتفاق کیا تھا, آج 22 نکات آ رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, مجھے بھی کر رہے تھے نا, کامران صاحب اپنی بارے میں بات کریں گے. 9 مئی کو جس نے بھی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ بل کا حصہ اس کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے, یہ ہم ٹھیک ہے, ہمیں دفاعی ادارے سے ہزاروں شکایات. پی ٹی آئی کو کیا شکایت ہوگی؟ آپ کے بانی کو قید کر لیا بس. تاریخ یاد رکھے, میں اس گھرانے سے ہوں جس کا باپ, دادا اور پردادا ایک ہی وقت میں تینوں نسل عمر قید میں بند تھے. عمر قید میں. ہم نے تب بھی کسی فوجی چونی پہ حملہ نہیں کیا. ہاں اپنی سیاست کی. 12 اگست 1948 کو سر 600 سے زیادہ شہداء عوامی نیشنل پارٹی کو ریاست نہیں دیے. ہم نے جنگ نہیں کی کیونکہ ہماری ریاست ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا پاکستان ہے. ہم نے تو یہ قسم کہی ہے کہ اپنے ملک کو ہم اوروں سے بچا کے رکھیں گے. تو کیا ہم خود بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر حملے کرنا شروع کر دیں؟ ہاں ہمارے شکایات ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمارے شکایات نہیں ہیں. لیکن جتنے بھی پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ, ان سب کا اتفاق سر آ چکا ہے اس مسودے پہ. ٹھیک ہے, جے یو آئی کی وجہ سے 4 نکات ہٹائی گئی ہیں. میں انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ نکات لائیں. کوئی سپورٹ کرے گا یا نہیں, میں سپورٹ کروں گا کہ اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے اس کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا. اور یہ سر صرف فوجی تنصیبات پہ نہیں, میں نے پہلے بھی بات کی, میرے دوست سیکنڈ کریں گے کہ یہ فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ سرکاری تنصیبات اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ ذاتی پرسنل تنصیبات پہ بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حملہ کرے. شکریہ سر. کے پی ہاؤس کو تو آپ نے وارڈ دیا, ادھر تو ڈرامے باز بٹھایا آپ نے, کبھی بند کرا رہے ہو کبھی کھلا کرا رہے ہو. اگر آپ کا پس چلے تو کے پی ہاؤس نہیں پورا پاکستان بند ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک بانی کو بند کر کے سارا پاکستان چلتا رہے گا. سر آئی ریکویسٹ یو کہ یہ باس مباحثہ, اب چونکہ اس پہ بہت مباحثے ہو چکے ہیں, 1 مہینہ مباحثہ ہو چکے ہیں. آپ بھی سر اس کمیٹی میں تھے, آپ نے کیوں نہیں اس کمیٹی میں بات کیا؟ علی ظفر صاحب آج آپ تنقید کر رہے ہیں, قوم کے سامنے ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. 1 مہینہ 10 دن ہم نے آپ کی تقریریں سنی, ایک تجویز نہیں دیا آپ نے, ایک تجویز نہیں دیا آپ نے. سر اگر کوئی بات غلط لگی ہو, سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو میں معذرت خواہ ہوں. سر اگر کوئی بات غلط لگ رہی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اگر میری بات غلط ہے تو عمل پورا کے پورا غلط ہے. اس عمل کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈرامے تو کیا ہے؟ ڈرامہ کوئی غلط لفظ ہے؟ پلیز ایڈریس the chair. میں بابا ڈرامہ غلط لفظ Order in the ہے؟ house. سر Take your ہم seat. سب کی باری چپ ہوتے ہیں, ہم سب آپ کے سن رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ڈائیلاگ, جو ڈائیلاگ ہے ہماری یہ سنی نہیں کیا؟ سر آخر میں ایک بات کروں, جو لوگ اپنا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا اور فلانے نے کیا, بلیدی صاحب بیٹھے, کاکڑ صاحب بیٹھے, پی ایم ایل کاف والے بیٹھے, ہم سب ہمارے سمیت پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو کلوزز عوام کے خلاف تھے اس میں ہم جے یو آئی کے بھی مشکور ہیں, انہوں نے بھی وہ سوالات اٹھائے ہیں, اور ہم تمام لوگوں نے
اس میں سے جو 56 سے یہ 26 میں آیا ہے تو یہ سب کی مشاورت سے آیا، یہ نہیں کہ یہ ایک دو فریق نے کوشش کی اور اس سے ہو گیا اور باقی سب میرے خیال میں ایک ہی جگہ میں لگے ہوئے. غلط تاثر نہیں دینا چاہیے. سر میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں 10 منٹ نہیں، وہ بس 1 منٹ تمام میں پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو گیا ہے. اب وقت ہے اس پہ ووٹنگ کر لیں، کامیاب کر لیں اور فارغ کر لیں. سبزواری صاحب ایم کیو ایم کے پارلیمنٹری لیڈر، ہو گئی ہے وزراء صاحبان کی وجہ سے. ٹائم دوں گا. نہیں سر جی بہت نہیں مسدد جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. سر آج وزراء صاحبان آئے تھے تو اس لیے میں یہاں اس نشست کو نہیں دوں گا. میں نے کون سا روکا ہے جناب چیئرمین. سر آج ایوان میں آئینی ترامیم کا مسودہ پیش ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خاصی ارقریزی کی گئی ہے جو اسپیشل کمیٹی پارلیمان کی بنائی گئی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور لیڈر آف دی ہاؤس نے بات کر کے سینٹ کے سارے پارلیمانی لیڈرز کو بھی وہاں ڈالا اور ہم سب کا وہاں پر انپٹ کیا. سر بات یہ ہے کہ میرے جو فاضل دوست ہیں انہوں نے یہ والی بات کی کہ تاثر یہ بنا ہے، ہمارے میڈیا کے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، باہر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے. اور یقیناً ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جناب اگر عدالت اپنا کام فعال طریقے سے کرے تو یہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہونا چاہیے. عوام کی بہتری اسی چیز میں ہے کہ عام لوگوں کے جو مقدمات اور ان کی اپیلیں 10 برس تک جن کو سنوائی نہیں ملتی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ نہیں سنی جاتی ہیں، اور کوئی معروف رہنما ایک تقریر کر دیں یا فرمائش کر دیں تو صبح سپریم کورٹ میں سو موٹو لے لیا جاتا تھا. اس لیے اگر آپ یہاں پر آئینی بینچوں کی تشکیل کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں پر ججز کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اب آئینی مقدمات دیکھیں گے اور بقیہ جوڈیشری عام لوگوں کے مسائل دیکھے گی، تو یہ عوام کی فلاح ہے، یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے. یقیناً اور بھی جو دیگر اس میں آرٹیکلز میں ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. سر ہم آپ کے ساتھ ہی اس کمیٹی میں تھے، سب نے پڑھا ہے میرے خیال میں. سر اگر حامد صاحب تشریف رکھیں تو. ابھی یہ ایک جناب اگر حامد صاحب اگر تقریر کریں گے تو باقی لوگوں کو موقع ملے گا. آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ پارلیمانی لیڈرز کو کریں گے. یہ شخص جو سے یا پارلیمنٹ کے خلاف اس سے باتیں کرتا ہے. جناب if you can please sir if you can please direct the house تھوڑا سا آرڈر میں اگر آ جائے تو میں گفتگو کر لوں. سر قصہ مختصر یہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جس طرح ایم ایل ولی صاحب نے بجا فرمایا کہ ایک بہت بڑا پلندہ تھا، بہت زیادہ ترامیم تھیں، لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، تمام جماعتوں نے ڈالا، اور اس بات کے اوپر آئے کہ جن چیزوں پر اتفاق رائے پیدا ہو جائے ان کو یہاں لے آئیں. ایم کیو ایم پاکستان نے ساتھ ہی ساتھ یہ کیا جناب چیئرمین کہ تمام معزز کمیٹی کے شرکاء کے پاس ہم نے جو اپنی آئینی ترامیم تھی، یعنی آرٹیکل 140 آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے تمام صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات کروا کے اور انہیں مالی، انتظامی اور سیاسی اختیار دیں گے، لیکن اس کے بعد آئین خاموش ہے. بالکل یہ صوبوں کا اختیار ہے، کیونکہ آئین نے کہا ہے کہ صوبوں کا اختیار ہے بلدیاتی نظام حکومت بنائیں، اور ان کو آئین نے ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کو انتظامی، سیاسی اور مالی خود مختاری دی جائے گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی صوبے میں جو بلدیاتی حکومتوں کا قانون لاگو ہے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے. پری ایمبل میں لکھ دیا، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اینڈ ریزنز میں لکھ دیا، لیکن نیچے سارا کا سارا جنرل ضیاء کے زمانے کا بلدیاتی نظام قانون چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا، یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک روز پہلے دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو صوبہ سندھ میں، بلکہ میں کہتا ہوں تمام کے تمام صوبوں میں جو بلدیاتی نظام رائج ہیں وہ آئین کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں، آئین کی ڈائریکٹ کانٹروینشن ہے.
انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں سبجیکٹ ہونے چاہیے, ہم نے یہ پیش کیا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو, بلدیاتی حکومتیں چلی جاتی ہیں, اس کے بعد اگلے انتخابات نہیں ہوتے. ہم نے یہ ترمیم تجویز کی ہے کہ جناب ان الیکشنز کو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح ان کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھیے. ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ وہ سبجیکٹس ڈیفائنڈ ہو, جس طریقے سے پہلے کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے, اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کی بھی لسٹ. اور ایسا نہیں کہ وفاق وہاں جا کے وہ ادارے بنائے, صوبے بنائیں, لیکن وہ سارے کے سارے سبجیکٹس دیں. ہم نے دیے, باوجود اس کے کہ دیگر جماعتوں کی بھی ہمیں حمایت حاصل کرنی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مسلم لیگ نون کا. وزیر قانون صاحب نے بجا طور پر فرمایا, کہا کہ یہ بالکل درست ہے, پرو پیپل لیجسلیشن ہے. اس وقت تمام جماعتوں کا کیونکہ کنسنسس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو بطور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر لے کر آئے گی. اسپیشل کمیٹی کام کرتی رہے گی اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی, آپ کی خدمت میں بھی پیش کی گئی جناب میری یہ آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے, برائے مہربانی اس کو دیکھیے, اس میں کمی بیشی ہے اس کو دور کیجئے, پرو پیپل لیجسلیشن کی طرف جائیں. اگر آج فعال عدالتوں کی لیجسلیشن پہ جوڈیشل ریفارمز میں جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے بھلا ہو, تو اسی طریقے سے یہ بھی پرو پیپل لیجسلیشن ہے کہ فعال بلدیاتی حکومتیں ہوں. بصورت دیگر میرے دوستوں نے اسی اسپیشل کمیٹی میں یہ والی بات بھی کی, منظور کاکڑ صاحب نے بھی کی, تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کی, کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی پاکستان کو مزید انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. آپ کو دونوں میں سے ایک چیزیں کرنی پڑیں گی, یا تو فعال ترین بلدیاتی حکومتیں دینی پڑیں گی یا نئے انتظامی یونٹ دینے پڑیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم اپنی یہ ایفرٹ جاری رکھیں گے آئین میں پرو پیپل امینڈمنٹس کی, پرو پیپل لیجسلیشن کی. آج جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, آج جو قانون سازی آئین سازی ہو رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ پارلیمان کا حق ہے, اس لیے ہم پارلیمان کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. مولانا عطاء الرحمان صاحب, مولانا عطاء الرحمان صاحب. بہت اچھا تھا, کنکلوڈ کرتے مولانا عطاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. جناب چیئرمین صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع عنایت کیا ہے. جب بھی آئین میں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو ہمیں جمعیت علماء اسلام کو خاص کر کچھ تشویش پیش ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سن 73 کا آئین جب بنایا جا رہا تھا, اس میں جہاں حکومت کا رول تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, مرحوم و مغفور کا ایک رول تھا, وہاں پارلیمنٹ کے دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کا, ممبران کا بھی ایک کردار تھا اور بنیادی کردار تھا, جس پر آج میں ان تمام اس وقت کے ممبران کو, اس وقت کے پارٹی رہبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آج تک بچایا گیا ہے تو وہ اس آئین نے بچایا ہے. آج اگر ہمارا پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد میں بھی یہ آئین ہے. آج اگر اس آئین میں کوئی رخ نہ ڈالے, کوئی کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ وہ مستقبل میں اس ملک کے لیے خطرہ بنے, اور اس کی کئی مرتبہ ہمارے ملک کے اداروں کے سربراہان نے کوشش بھی کی, اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کوشش کی کہ کسی طریقے سے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے کہ مستقبل میں یہ ملک محفوظ نہ رہ سکے. اور اس مرتبہ بھی جب یہ 26ویں ترمیم سامنے لائی گئی
تو جمعیت علماء اسلام کو وہی خدشہ رہا اور ہم نے اس ترمیم کا بھی ملک کے آئین کا بھی بغور مطالعہ کیا اور جماعت اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر یہی ترمیم جو تجویز کی گئی ہے اسی طرح پاس ہوتی ہے تو پھر شیر رحمان صاحب نے تو کہا کوئی سانپ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ انتہائی خطرناک سانپ ثابت ہوتا۔ اور اگر ہماری قیادت نے اس کو سانپ سے تشبیہ دی ہے تو یقیناً یہ جو ترمیم تھی اس میں ملک کے مستقبل کو خدشہ تھا۔ لہذا میں اپنے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، دیگر پارٹیوں میں بھی جن لوگوں نے اس ترمیم میں تجاویز دی ہیں، گو کہ چند ایک چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس وقت بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں بذو میں خود کے 100% میری ترامیم کو تسلیم کیا جائے، کسی ایک ترمیم پر میں کمپرومائز نہ کر سکوں، تو پھر ہم سیاست نہ کریں۔ میں تحریک انصاف کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جس جمہوریت کے لیے، جس ملک کی بقا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آئیں اور 100% نہ صحیح تو کم از کم 80-90% جمعیت علماء اسلام نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کا آپ ساتھ دیں۔ میں درخواست کروں گا، اور یقیناً جو ان کا گلہ ہے اپنی قیادت کے متعلق کہ گزشتہ 20-25 دن سے یا مہینے سے یا جتنے بھی دن ہیں جو رویہ روا رکھا گیا ہے، ان کی قیادت کے ساتھ قید میں میرے خیال میں ہم نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی ہو ہمیں یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہم قیدیوں کو مجبور سمجھ کر ان کے ساتھ وہ ظلم ناروا رکھیں کہ شاید اس طرح کوئی مان جائے گا۔ میرے خیال میں یہ انتہائی غلط ہوگا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو باہم سہولت پہنچانے کے لیے کوشش کریں، اور جتنی سہولت آئین نے یا ہمارے قانون نے ان کو دی ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے یقیناً تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے تھے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو ان ترامیم کے دوران کردار ادا کیا ہے، جمعیت علماء اسلام ان کے شکر گزار ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں محترم جناب بلاول زرداری صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے بھی دن رات محنت کی، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، آپ کے بھی علم میں ہے، ان اکابرین کے بھی علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کراچی گئی، وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے انہی ترمیمات کے متعلق گفتگو کی، ان کی رائے لی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت لاہور گئی، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر اس ترمیم میں جو مشکلات تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اسلام آباد میں آ کر یہاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بات کی، ان کو بٹھایا، اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام پارلیمنٹیرین کے کہ جنہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے،
शायद हमें इनकी वो कदर इज़्ज़त न की हो जिस पर हम मादरत ख़्वाह हैं, लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत का इस तरमीम में एक किरदार है और हम समझते हैं कि 100% न सही, लेकिन जो गंद भरा था, जो उस सांप के दांत थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने वो दांत तोड़ कर बाहर निकाल दिए और अब वो इस मरहले पर पहुंच चुका है कि सांप के जब दांत टूट जाते हैं फिर वो फड़कता है, और आज भी वो लोग फड़क रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। लेकिन बहर कैफ जमीयत उलमा इस्लाम अब इस तरमीमात के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और हम इसको वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी साथ साथ गुजारिश करेंगे कि मज़ीद हमें मौका दिया जाए कि इसमें जो कमियां हैं, जो रह गई हैं, उसको भी किसी तरह सीधा किया जाए ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का वो तालिब इल्म जो आज सियासत के इब्तिदा में है, वो अपनी क़ियादत की रहनुमाई में इस मुल्क की बका के लिए काम कर सकें और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोई काम कर सकें। मैं एक मरतबा फिर तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम सियासी वर्करों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है, तमाम मुल्क के बासियों का जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है, और यकीनन आज मुल्क का हर बासी मुंतज़िर है कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अगर इसके बावजूद इसमें कोई कमी कोताही है, मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि वो राब्ते में रहें, कोशिश करें कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके, और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा करूँगा कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत के साथ जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर किया जाए। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम चेयरमैन सेनेट साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ तबर्रुकन कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यालमुल्लाह व यालमु मा फी समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम कह दो कि अगर तुम अपने दिलों में किसी शय को छुपाए रखो या उसे ज़ाहिर करो, अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसे जानता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत बिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत बिन सू। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन हर इंसान जो उसने अंजाम दिया है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो उसे देखेगा। तवद्दुलु अन्न बैनहा व बैन अमदम बैदा, और आरजू करेगा काश मेरे दरमियान और मेरे उस बुरे अमल के दरमियान फासला हो जाए और खुदावंद मुताल और लोगों के सामने शर्मिंदगी से बच जाऊँ। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। यहाँ तर्जमे में अजाब लिखता है, यानी जब अल्लाह अपनी तरफ निस्बत दे रहा है इसका मतलब है कि अजाब सख्त होगा। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। देखें, हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में, खुदा उसे जानता है। खुदा नीयतों का वाकिफ़ हाल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरी नीयत से, रियाकारी से नमाज भी पढ़े तो बातिल है और खुदावंद ताला से कबूल नहीं करता। देखिए, तरमीम, आइन के अंदर तरमीम, ये पार्लियामेंट का हक है जो आइन के अंदर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के अवाम हम उस दौर में रह रहे हैं जो मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ और आइन इन तरामीम की तरफ। बच्चा बच्चा इस तरफ तवज्जो की है सोशल मीडिया की वजह से। इंटेंशन बड़ी अहम होती है किसी भी काम की। अगर हम मुसलसल ऐसे काम करेंगे जिससे हम अपने अवाम का एतमाद को बैठेंगे, अवाम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, हत्ता अगर बच्चे वालदैन पर ट्रस्ट ना करें, वालदैन गलत फैसले करते रहें, तो बच्चे भी एतमाद नहीं करते और ख़ानदान बिखर जाता है।
انٹینشن بہت عام ہے. جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ آئین جیسا کہ کہا گیا کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے. لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کر دے، خراب کر دے، تخریب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیے ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چلے گئے. میں نے پوچھا خیر آپ کدھر؟ کہا میں اپنے 2 بندوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں، آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں، بیٹھے ہیں اچھا بندے، اگر لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، دھمکی دی جائے، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کس آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے کولیگز پر اگر اس طرح کا پریشر ہو، ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے. اس کی عزت نفس ہے، اس کی انسانی کرامت ہے. پریشرائز کر کے، دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، وہ عوام میں بے آبرو ہو جائے گا، اور کسی کو بے آبرو کرنا گناہ ہے. اس طرح سے تو آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی. اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی، اعتماد کیا جاتا. اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے. آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں، ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جایا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا. اچانک راتوں رات کوشش کی جاتی ہے. پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے. کیوں جلدی کرنی ہے؟ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے. اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر، پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں، بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر ہم خدا نخواستہ ایسی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی اگر یہ ساتھ ہی دے گی، تو عوام کے اندر یہ متنازع ترمیم بھی ہو جائے گی اور آئین بھی متنازع ہو جائے گا. لہٰذا بندوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، پریشرائز کرنا اور سختی کرنا، پتہ نہیں راستے بند کر دینا، یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے. ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عوام کا اعتماد. اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا. اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے، عوام اس کو قبول نہیں کرتے. میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو، پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے. میری گزارش، ہم چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. آئیں ہم پاکستان کو، پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی خاطر ترمیم کریں، فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے. پھر دیکھیں قانون کے اندر، آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے، مقننہ ہے، مجریہ ہے اور عدلیہ ہے. اگر ان کا استقلال کوسچن ہو جائے گا، یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا. 3 ستون ہیں، تینوں کو مستقل ہونا چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر استقلال ختم ہو جائے گا، مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے. آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں؟ 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا، عوام کی تو حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا. عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. پھر ایسے طریقے سے کریں، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے. میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں، اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا، کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا. لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا، ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا. اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر کو میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں، جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب، میں انہیں ملنے گیا.
میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان, تو آپ مہربانی کریں برداشت کر لیں. آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مائنڈ اپ کر رہے ہیں, میں مائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں, یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اس سے اضافہ کریں. آپ انٹرفیئر نہ کریں. لہذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز. دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے, میں بولوں گا. دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا, سمجھداری کا رول پلے کیا. وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے. ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کا فائدہ تھا, آپ کی عزت تھی اس میں. ابھی کوئی عزت نہیں ہے. ابھی عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوا ہے, کون کون اٹھا ہوا ہے, کس کس کو دبایا گیا ہے, کس کس کو لالچ دیا گیا ہے. تو تمیز کے ذریعے لالچ, تہدید, ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ. تو یہ نہ کرنا پڑتا. سب کی عزت ہوتی, صاحبان کی عزت ہوتی, ہم سب کی عزت ہوتی. وہ اللہ عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی. اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے, مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی, اور بہتر ہو سکتی تھی, اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے, شکریہ, اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. میری بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی, وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ. لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں, اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے. آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے, ٹرسٹ بڑھے, حیثیت اور اہمیت بڑھے. شکریہ. عرفان صدیقی صاحب پارلیمنٹری لیڈر کو میں وہی جناب چیئرمین بہت شکریہ مجھے فلور دینے کا. میں شیش ناگوں کے حوالے سے بہت سی ایک گفتگو کا پورا سلیقہ بنا کے بیٹھا تھا, لیکن بہت دیر ہو چکی ہے, ہمارے ارکان بھی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب فوری طور پہ اگر ووٹنگ کا پروسیس شروع کرا دیا جائے تو تقاریر حاصل ہو. آپ سینس آف اگر تقریریں کرانی ہے سینس, جناب چیئرمین سینس لے لیں آپ. دوز ہو وانٹ ٹو, جو جانا چاہتے ہیں بل کی ریڈنگ پہ, آپ ہاؤس کی سینس لیں. سر بہت ہو گئی ہے چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس کا ہے. سر ہاؤس نمبر 2A, the bill stands introduced. آپ لکھیں, you have introduced, have you introduced? میں کرا دیتا ہوں سر, دوبارہ کرا دیتا ہوں جی. Please. This is the sense of the house. I, Senator Azam Nazir Tarid, Minister for Law and Justice, to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024. The bill stands introduced. Order number 2C. 2C ہے سر, 2C سر, میرے پاس 2C ہے. I am Minister for Law and Justice to move that bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. میرے یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 to be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried.
آپ تشریف رکھیں. گنتی میں آپ 5 بندے سارے بیٹھے ہیں اور گنتی کیا کرائیں گے؟ Before taking up the clause by clause consideration of the bill, I hereby direct the visitors' galleries and lobbies to be cleared and doors to be locked. Okay. Please order in the house. مجھے پتہ ہے اب گیلریز کلیئر ہو جائیں. لیڈر آف دا ہاؤس. جناب چیئرمین، میری گزارش ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا کام ان ایوانوں میں نہیں ہو رہا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہے میرے بھائی. آپ بھائی ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیں جب کلاز بائی کلاز چلیں گے، ایک تو اس وقت کاؤنٹنگ ہوگی. اگر آپ اس کو نہیں تو آپ بھی ساتھ کوائٹلی کر لیں. میری بات سن لیں. اور میرا بھائی بات تو سن لو نا یار. لابی سب لاک ہو چکی ہیں. فائنلی جب یہ ایز اے ٹوٹل بل پاس ہونا ہے تو پھر ڈویژن ہونی ہے. جو حق میں ہوں گے وہ ایک طرف جائیں گے، جو نہیں چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے. تو اس میں آپ کو وہ تو یعنی ایک ایک بندہ ایکچولی فزیکلی جائے گا. تو میرا خیال ہے ہم اس طرح نہ کریں نا، تھوڑا موکری نہ بنائیں. میرا بھائی روک کراؤ یار. I have passed 104 amendments in the Constitution and National Assembly.
Lobbies to be cleared. All lobbies to be cleared. लॉबीज क्लियर्ड हैं या नहीं है? They can't sit here. Lobbies to be cleared. Galleries to be cleared. Leader of the House. मुझे देंगे तो मैं पढ़ूंगा. Please take your seats. Please take your seats. Give me the results. ये मुझे रिजल्ट्स देंगे तो मुझे पता चलेगा. Okay. Okay, we may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2, there is no amendment in clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2 may rise in their seats. Count to be made. Count to be made.
آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. دیٹس ناٹ پلیز. یہ نہیں. Who are you to count? بھئی آپ کیا کاؤنٹ کریں؟ نہیں کیوں کریں؟ نہیں کس پوزیشن سے؟ ہاں بیٹھیں. ہاں جی لیڈر آف دا ہاؤس. میں جناب چیئرمین بھائی میں آپ کی بات کرنے لگا ڈونٹ ڈسٹرب. میں سمجھتا ہوں ایز اے اسپیشل جیسچر تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، لیکن بار بار نہیں ہوگا، ہر ایک پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب لابیز لاک ہیں، جو بھی نمبر ہوگا وہی ریپیٹ ہوگا باقی 25 کلازز پہ بھی. تو مہربانی کر کے آپ کر لیں بھائی، آپ اپنی تسلی کر لیں. گو اہیڈ. یہ اپنی بدنامی گن لیں آپ بھائی کر لو. کر لو اور فون بآوازیں بلند کریں تاکہ تسلی ہو جائے. کون صاحب دیکھ آپ کریں نا جی، آپ چھوڑیں یار، آپ اپنے کام کریں. ان کو بٹھا دیا آپ نے. تسلی کریں، تسلی. آپ سے تو اچھا میڈیا والے کاؤنٹ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا میڈیا والے بہتر کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہماری بدنامی کرا رہے ہیں، ہماری طرف سے ہیں. Members take their seat. یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جو 65 وداؤٹ می. Now I will request the opposition, they rise on their seats who oppose. میں نے غلطی سے members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2 and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 2 therefore forms part of the bill. There is amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clause 2A. Please move the amendment. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر دوسرے سینیٹرز کا نام بھی لے لیتے تاکہ ان کا نام جو ہے وہ کم از کم آپ کے منہ سے آ جاتا. ہاں میں نے نام بولا ہے. ہاں نہیں اینڈ ادرس کر دیا نا آپ نے. کامران مرتضیٰ, مولانا فضلور رحمان, مولوی عبدالواسع, JUI کی طرف سے. Sir, it is moved that in the Constitution 26th Amendment, Bill 2024, as introduced in the House after Clause 2, the following new Clause 2A shall be inserted, namely, Amendment of Article 38
of the Constitution. In the Constitution, in Article 38, for paragraph F, the following shall be substituted, namely, eliminate riba completely before the first day of January 2028 ends. Minister Saab. Thoroughly examined these amendments. I have also taken up this matter in the cabinet, and the cabinet approved also. I have no objection, so this may be carried. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against the amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is clause 2 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 2A may rise in their seats and count to be made. नहीं, ये तो बहुत थोड़े से हैं। वो तो हमने जब नेशनल असेंबली आपके बाबा को बहुत खड़ा कराया। All those members against the clause 2A may rise on their seats. Count to be made. Okay. Okay. Done. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 2A, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House, clause 2A, therefore form part of the bill. It's unanimously. Yeah. Clause 3. There is no amendment. The question is that clause 3 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 3 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Take your seats. All those members against the clause 3 may rise in their seats. Members, 65 members have voted in favor of clause 3 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 3 therefore form part of the bill unanimously. Clause 4. There is no amendment in clause 4. The question is that clause 4 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 4 may rise in their seats. Count to be made. It's हाथ खड़ा कर दें। हाँ, हाथ खड़ा कर दें। हाथ खड़ा कर दें। नहीं, वो नहीं, जो बीमार हैं वो बेशक हाथ खड़ा कर दें। Members may take their seats. Members may take their seats. नहीं, बैठ के खाते। Members may take their seats.
65 ये होगा 65 members have voted in favor of clause 4 and no members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 4 therefore form of the bill unanimously. Clause 5. There is no amendment in clause 5. The question is that the clause 5 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 5 may rise on their seats. Count to be made. जो आप सब हाथ खड़ा मेंबर्स में बैठ के मीडिया देख लें members may take their seats. Members may take their seats and those who are against, members may take their seats. 65 members have voted in favor of clause 5 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 5 therefore form part of the bill unanimously. Where is clause 6? Clause 6. इस पे लॉ मिनिस्टर साहब आप ज़रा बता दें. हाँ ठीक है. Sir, there is amendment in clause 6, sir. In clause 6, article 175A, in clause 2, entry 3 may be read as entry 2 and 3 may be read as most senior judge of the constitutional benches. Sir, ये इसमें कुछ बनाते हुए कुछ ऊपर नीचे हो. Format, this is the format? Okay. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clause 6. Please move the amendment. It is already moved and have put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment will say aye. Aye. Those against the amendment will say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. Unanimously. The question that I think there is no more. The question that clause. The question is. Sir, in explanation, sir, second part, इसी clause में in explanation, the word presiding judge shall be read as the most senior judge of constitutional bench. Of the constitutional benches. Put this motion to the House. Sir, I put this motion to the House that in the clause 6, after entry 8, in explanation, after the words if the, it shall be read as most senior judge of the constitutional benches. Word presiding officer, sir, the word presiding judge be substituted with the most senior judge of constitutional benches. Okay. Most senior judge of. It has been moved. Those who are in favor of it may say ayes. Those against it may say no. It has been adopted unanimously. There is. The question is that clause 16. Clause 6 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 6 as amended may rise in their seats. Count to be made. आप हाथ खड़ा कर दें. आप हाथ खड़ा कर दें बस. Members may take their seats. All those who are against this clause may rise on their seats. आप तो खड़े हो गए सब. ये तो सिर्फ जो इसको अमेंडमेंट को अपोज कर रहे हैं. Members may take their seats. 65 members have voted in favor of the clause 6 as amended and none has against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3
of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore forms part of the bill unanimously. Now is the clause 6? None. Clause 7. Clause 7. There is no amendment in clause 7. The question is that clause 7 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 7 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 7 may rise in their seats. "65 members have voted in favor of clause 7 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 7 therefore forms part of the bill unanimously." Clause 8. There is no amendment in clause 8. The question is that clause 8 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 8 may rise in their seats. आप बैठे रहें. Count to be made. बैठ जाएं. Take their seats. All those members against clause 8 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 8 and none against it, so the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 8 therefore form part of the bill unanimously. Clause 9. There is no amendment in clause 9. The question is that clause 9 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 9 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. Members may take their seats. All those against clause 9 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 9 and none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 9 therefore form part of the bill unanimously. Clause 10. There is no amendment in clause 10. The question is that clause do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 10 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against clause 10 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 10 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 10 therefore form part of the bill unanimously. Clause 11. There is no amendment in clause 11. The question is that clause 11 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 11 may rise in their seats. Count to be made. ताज हैदर साहब, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ, आपका भी मैं, शकूर साहब. Count to be. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 11 and none against it,
So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12. There is no amendment in Clause 12. The question of Clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 12 may rise in their seats. I have seen the hands. Count to be made. All those members against Clause 12 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of Clause 12 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 12 therefore forms part of the bill unanimously. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपका लगता है कि आप चले जाएंगे अमेरिका? Clause 13. There is no amendment in Clause 13. हाँ, May the chair allow me to put the amendment in Clause 13? 13, 1-3 में सर. Yes, ठीक है. मैंने समझ लो पीछा गुजर गया. सर मान जाओ ना. There is amendment in Clause. सर मैं पढ़ देता हूँ. हाँ पढ़ें. Sir, in Clause 13, sir, in Article 191A, titled as Constitutional Benches of Supreme Court, Clause 2 of 191A may be substituted and read as such. The most senior judge amongst judges nominated under Clause 1 shall be called the most senior judge of the constitutional benches. And sir, in Clause 4 of this, इसी में सर 3 के B में आप सर कर दिया जिसको काट दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. Clause 3 के B में सर, after the words order of a high court in the second line, passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a high court involves constitutionality of any law or substantial question of law as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is one other in Clause 4. The word presiding may be deleted and most senior judge of the constitutional benches be added. Okay. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the amendment is adopted unanimously. The question 13 do form part of the bill. All those members who are in favor of these clauses as amended may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seat. Anybody opposed? Sixty-five members have voted in favor of Clause 13 as amended and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 6 as amended therefore form part of the bill unanimously. Clause 14. There is amendment in Clause 14. No. No amendment. Please move clause number 14.
क्लास 14 आपने वो करना है, मेरे पास जो अमेंडमेंट है दैट इज इन क्लास 16 से। नहीं, मेरे पास है, ये मेरे पास जो ऑफिशियल है, दिस इज देयर इज नो अमेंडमेंट इन क्लास 14. The question is that clause 14 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in their seats. 65 members have voted in favor of the clause 14 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 14 therefore do form part of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 15 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those against clause 15 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 15, none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 15 therefore form part of the bill unanimously. Clause 16. There is an amendment in the name of Senator Azam Nazir Tarar in clauses 16. Please move the amendment. Mr. Chairman, I move that in Constitution 26th Amendment 2024 as introduced in House in clause 16 in proposed Article 202A, 1 in clause 5 after the expression 26th Amendment Act 2024 of 2024, the expression subject to clause 7 shall be inserted. And 2 may after clause 6 the following new clause shall be added, namely 7. This article shall come into force if in respect of the Islamabad High Court, both houses of Majlis Shura Parliament in the joint sitting, and a High Court, the respective provincial assembly, through a resolution passed by majority of the total membership of the joint sitting or the respective provincial assembly as the case may be, give effect to the provisions of this article. मैं explain कर दूँ, जो हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो प्रपोज कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दे दी है, लेकिन सूबों को सामने रखते हुए और वहाँ की ज़रूरियात को सामने रखते हुए या तैयारी के लिए वक्त दरकार होते हैं, तो उसके लिए ये जो आइन ने इख्तियार सूबाई असम्बली को इन केसेस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इन केस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट दिया है कि वो जब अपनी टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत से यानी 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से रेजोल्यूशन पास करें तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. सो दिस इज़ फॉर एक्चुअली सर जो हमारे सूबों के हकूक़ और इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए वफाक ने और पार्लियामान ने ये प्रपोज किया. मेरी गुजारिश होगी कि इस अमेंडमेंट के साथ इस क्लॉज को पास. एंड नाउ पुट द अमेंडमेंट टू द हाउस. दोज हु आर इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट से आई, दोज अगेंस्ट इट में से नो. आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड. द क्वेश्चन इज 16A और 16B नहीं सर वो पुट करनी पड़ेगी. ये इसमें और द क्वेश्चन इज दैट क्लॉज 16 अमेंडेड डू फॉर्म पार्ट ऑफ द बिल. ये नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब ये कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे. नहीं वो अमेंडमेंट से हमारे 16A एंड 16B. जी सर आपकी आएगी ना, ये तो मैंने पुट कर दिया. जी सर. हाँ प्लीज़ ऑल दोज मेंबर इन फेवर ऑफ इट मे राइज ऑन देयर सीट. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seat. Those against may rise on their seat. 65 members have voted in favor of
clause 16 as amended, none against it. So the motion is carried by votes of no not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 16 as amended, therefore forms part of the bill unanimously. ये इसकी Okay. There is an amendment in the name of Senator Imran Murtaza and others in insertion of new clauses 16A and 16B. Please move the amendment. Sir, it ये is, आपके hard. sir, it is moved on behalf of, on my behalf and on behalf of Molana Fazlur Rehman and Maulvi Abdul Wasi, that the Constitution's 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after Clause 16, the following new clauses 16A and 16B shall be inserted, namely, Amendment of Article 203C of the Constitution and the Constitution in Article 203C in Clause 3 after the word High Court, the words are a judge of the Federal Shariat Court qualified to be a judge of the Supreme Court shall be inserted, and 16B, Amendment of Article 23D of the Constitution in the Constitution in Article 23D in Clause 2 in the provision for the full stop at the end a colon shall be substituted and thereafter the following new provision shall be added, namely, provided further that appeal against decision given after the commencement of the Constitution 26th Amendment Act 2024 of 2024 shall be disposed of within 12 months, whereafter the decision shall take effect unless suspended by the Supreme Court. Do you oppose? कामरान साहब ने डिस्कस भी किया और कमेटी में भी जब ये था एक दफ़ा ये यूनानिमसली पास हुई थी, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन में भी ये शामिल है और हमारे जो साथी सैनिटर्स हैं वो पेश करना चाहते थे अपनी तरफ से, तो इन्होंने इसलिए इसे अमेंडिंग फॉर्म में पेश किया। सर, जो इनकी पहली है उसमें ये कहा गया है कि फेडरल पहले हाई कोर्ट से या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट होते हैं, जिनकी 15 साल वकालत हो हाई कोर्ट की या 5 साल हाई कोर्ट की जजशिप की हो या 15 साल। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में जुडिशल साइड पे जजेस हैं, इफ़ दे क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे मे बी अपॉइंटेड, एक क्लैरिटी दे रहे हैं। और दूसरे में जो फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसला जात है, मैंने अर्लियर बता दिया था, उसमें ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आई डोंट अपोज सर। Don't oppose. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendments may say aye. Those against the amendment say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted unanimously. The question is that clause 16 and 16B do form parts of the bill. All those members who are in favor of 16A, 16B may rise on their seat. Counts to be made. Members may take their seats. "65 members have voted in favor of clause 16A and 16B. None against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 16A and 16B therefore forms part of the bill unanimously." That includes 16A, 16B. Clause 17. There is no amendment in clause 17. The question is the clause 17 to part of the bill. All those members who are in favor of clause 17 may rise in their seats. Count to be made. हेमल वली साहब, आप सबसे पहले खड़े होते हैं। The question, count to be made. Achha, 65 members have voted in favor of the clause 17
and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 17 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 18. There is no amendment in Clause 18. The question is that Clause 18 to form part of the bill. All those members who are in favor of the Clause 18 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Those who are against it, nobody stood up. कोई against में हो तो rise up. 65 members voted in favor of Clause 18 and none against it. So the motion is carried by votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 18 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in Clause 19. The question is the Clause 19 to form part of the bill. All those members who are in favor of Clause 19 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Anybody against it? You are against? आप बैठ जाएं, सब बैठ जाएं. 65 members have voted in favor of the Clause 19 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 19 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19. There is no amendment in Clause 19. The question is the Clause 19 to form part of the bill. There is an amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which others नहीं लेना जी amendment. There is an amendment in the name of Senator Kamran Murtaza and others, which is insertion of new clauses 19A and 19B. Is it okay, Law Minister? 19A and 19B. Please move the amendment. Sir, there is a request for insertion of new clauses 19A and 19B, sir. It is moved on my behalf and Molana Fazlur Rehman, Maulvi Abdul Wase, that in the Constitution 26th Amendment Bill 2024, as introduced in the House after Clause 19, the following new clauses 19A, ji sir, 19, the following new clauses 19A and 19B shall be inserted, namely 19A, Amendment of Article 229 of the Constitution. In the Constitution, in Article 229, for the expression 2/5, the expression 1/4 shall be substituted. And 19B, Amendment of Article 230 of the Constitution. In the Constitution, in Article 230, in Clause 4, for the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the final reports in any case shall be considered within 12 months after it has been laid. Law Minister साहब. सुई थी कमेटी में भी, कल मैंने कैबिनेट में भी कहा, छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से मुतल्लिक़ है. एक वो जो आप बिल जब उस पर करना होता है तो पहले वो 40% था, आप कहते हैं 25% मेंबरशिप के साथ आप रेज कर सकते हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर. जी सर. सर बस मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इसमें ये कामरान मुर्तज़ा क्योंकि मूवर हैं सर, बहुत सारी प्राइवेट लेजिस्लेशन जो है वो अगर बेहतरी के लिए लोगों की बस ये ना हो कि इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ स्पैनर कि वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल को भेज दिया और वहाँ पे हुआ, तो ये रही कंसर्न. ये पहले मूव होती थी 40% ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ, हाँ, और उसे हमने 25% किया, उस पर वो उसका कोई ताल्लुक नहीं. हाँ, नाउ आई पुट हाउस सर जब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को रेफर करना होता है कोई मैटर, तो उसमें था कि 40% ऑफ द मेंबरशिप, अब उसे 25% 1/4 कर सकते हैं किसी मैटर को ऐसे को जिस पे 1/4. I now put the amendment to the House. Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted.
unanimously. Amendment shall be decided. The question is clause 19A and 19B do form part of the bill. All those members who are in favor of the clauses 19A and 19B may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. 65 members have voted in favor of clause 19 and 19B, against it, none against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clauses 19A, 19B therefore forms part of the bill unanimously. Clause 19, there is no amendment in clause 19. 20. There is amendment. There is no amendment in clause 20. The question is that clause 20 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 20 may rise in their seats. Counting to be made. Please take your seat. All those members against clause 20 may rise in their seats. 65 members have voted in favor of clause 20 and none opposed against it, so the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 20 therefore form part of the bill unanimously. There is no amendment in 21. The question is that clause 21 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 21 may rise in their seats. Count to be made. I have seen your hands. Please take your seats. Those who are against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 21 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than the 2/3 of the total membership of the House. Clause 21 therefore form part of the bill unanimously. 22. There is no amendment. The question is that clause 22 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 22 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Members may take their seats. All those, anybody, those who are against, anybody against? You are against? Now, फिर मुझे ये पढ़ने दें. 65 members have voted in favor of clause 22, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 22 therefore forms part of the bill unanimously. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title of the do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise on their seats. Count to be made. Please take your seats. All those against it. काकड़ साहब आप तशरीफ रखें, मतलब काउंट हो जाएंगे. 65 members have voted in favor of the clause 1 preamble and title of the bill and none against it. So the motion is carried by votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1 preamble and the title of therefore form part of the bill unanimously. Clause 1 2D. Legislative business. Senator Azam Nazir Tarar Saab, Minister for Law and Justice, move order number 2D. Thank you, Mr. Chairman. I, Minister for Law and Justice,
to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2024 be passed. As per rules of the decision of the motion will be by division. The procedure regarding voting of division is mentioned in third schedule of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not to present in the chamber to return to the places. Immediately after the bells stop ringing, all the entrance of the lobbies will be locked and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House and the members who are in favor of the motion will be move to right and against it left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes or the noes lobby, therefore pass in a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out a division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off the number of the division list simultaneously, calling out the names of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member should not move off until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card of each member. When the voting process will be completed in the division lobbies, the tellers will present division list of the secretary who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result of the House. So division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. अगली पिछली माफ़ी उनकी अगली फ्लाइट आप तो उधर जाएं। अब तो प्रोसेस डिवीज़न में चला गया। अब हम बात नहीं कर सकेंगे, डिवीज़न हो रही है। बप्पी साहब, आप लाउंज में जाकर काउंट करना है। आपने लाउंज में काउंट करना है, लॉबी में। ये कंसेशन सर मुल्तान वालों के लिए। ये कोई नाम नहीं लेने हमने। दो मिनट का बेल रिंग हो रही है। Both sides should go. दो मिनट्स हो गए, 2 मिनट्स हो गए। The Senate staff may lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,
the Constitution Amendment Bill 2024 be passed. The members, along with their division numbers, may please move either to the eyes or right to the nose, to my left as they wish. Now everybody can move. Leader of the House wants that the opposition go first.
The voting has been completed, and I request the Secretary to collect the record and count the votes. The results for the division has been received. हाँ नहीं, अभी वो आए तो सही. Please take your seats. The result of the division has been received. Therefore, the entrances be unlocked. And all members are requested to be seated. सब आ जाएं तो फिर रिजल्ट. किधर है? दे दे मौलाना ताउर रहमान बोलना चाहते हैं. ओके. The results of the division has been received. Therefore, all the entrances be unlocked. All members are requested to be seated. I now announce the result of voting. Please take your seat. I have to announce the voting. Please be seated. I now announce the results. 60 Sherry, please take your seat. I am announcing the results. Please order in the House. Please order in the House. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है। कई महीनों की मेहनत के बाद, और उसमें मैं सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया।
اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں. اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس میں جمعیت علماء اسلام ہے, اس میں MQM ہے, اس میں باپ ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, نیشنل پارٹی ہے, PMLQ ہے, BNP ہے اور انڈیپینڈنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی 14 مئی 2006 کو لنڈن میں سائن ہوا اور اس کے بعد تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو کچھ ہفتوں کے بعد آ کے انڈورس کیا, جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے. اور یہ ایک انفنش ایجنڈا چارٹر آف ڈیموکریسی کا رہ گیا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو اب ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, تو سب نے اپنی اپنی جگہ پہ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو مین الائز تھے, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ PTI اگر مل کر ہم یہ کریں کنسنسس کے ساتھ. پہلی موو آپ نے دیکھی جناب چیئرمین کہ نیشنل اسمبلی سے ایک کمیٹی بنوائی گئی جس میں اس وقت کی جو ایشوز تھیں اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا اس میں TOR میں ایڈ کیا گیا. اس کی کئی میٹنگز ہوئیں, قریباً 16 میٹنگز ہوئیں, اور اس میں آپ کو ریکویسٹ کیا گیا کہ سینیٹر صاحبان کو, وہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں تھی, وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی تھی, لیکن آپ کو ریکویسٹ کر کے اسپیشل انوائٹیز کے طور پہ تمام پارلیمانی لیڈر جو سینٹ پہ تھے ان کو شامل کروائے گئے. اس کے بعد ہماری پوری کوشش تھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, اور چونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے تھے ادھر بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی, تو ہم نے ایک نہیں شاید درجنوں راؤنڈز ان کے ساتھ لگائے. آپ نے دیکھا کہ کئی جو ورکنگ ڈرافٹ میں کہوں گا, میں اس کو ڈرافٹ امینڈمنٹ نہیں کہوں گا, ورکنگ ڈرافٹ بنے اور کئی میڈیا کے ریکارڈ پہ ہیں, اور وہ اس میں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایونچولی چند دن پہلے جو فائنل جو ڈرافٹ تھا وہ کمیٹی میں پیش ہوا, جس میں پھر تمام جماعتوں کے نمائندگان شامل تھے. اور میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ PTI کے جناب احمد ڈوگر صاحب بھی اس دن شامل تھے, اور کلاز بائی کلاز جناب لاء منسٹر صاحب نے اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کیا. اور اس کے بعد کمیٹی نے یونینیمسلی, اب ان کے علی ظفر صاحب ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں, پر یونینیمسلی وہ وہاں بل پاس ہوا. احمد ڈوگر صاحب موجود تھے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کے بعد یہ انتقامی نہیں ہے. اچھا, یہ مجھے پتہ ہے, میں اسی لیے ان کو کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میری بات مان لیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہم نے کمیٹی کی کنسنسس کے باوجود ہم آ سکتے تھے یہاں, اور یہ نمبرز کی بات نہیں ہے. کوشش یہ تھی کہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں. آپ نے دیکھا کہ میں نے قریباً درجن جماعتیں آپ کو گنوائی ہیں, محل بارنگ PTI, باقی تمام جماعتیں الحمدللہ اس میں حصہ. ان کا اپنا ایک اصولی ایک جو بھی سٹینڈ ہے, وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت میں یہ اس کا حسن ہے کہ کسی کو آپ بلڈوز یا زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے ایون یہ ہم نے کو 3 دن پہلے کا ہمارا پلان تھا کہ ہم اس کو لائیں, اور آپ میں ممبرز کے صبر و تحمل کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ تمام ممبران ایک راؤنڈ آج سے کچھ ہفتے پہلے ہوا, اس وقت بھی یہی تھا کہ کنسنسس سے کیا جائے, کوشش کی گئی, لیکن چونکہ مزید ٹائم مانگا گیا, خاص کر جناب حضرت اپنا مولانا ہمارے جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے فضلور رحمان صاحب, ان کی خواہش تھی کہ وہ انہوں نے پوری کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات تھی کہ کل ہم پھر فائنل آ رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے PTI کو دوبارہ مل لینے دیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ جو کوئی ڈیمانڈ تھی کہ جی میٹنگز ارینج کرائیں, ہم نے سب کچھ کیا, اور اسی نیت سے کیا کہ شاید کہ وہ بھی آ جائیں. لیکن ان کی اپنی ظاہر ہے کہ آئینی اور ان کا اپنا قانونی ان کے تمام فرائض بھی ہیں, اور ان کے پروگیٹیوز بھی ہیں, ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ان کا پروگیٹیو ہے جو فیصلہ کریں. لیکن کل جو حضرت فضلور رحمان صاحب نے مولانا نے پریس میں کہا کہ کوئی ایسی شک یا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ کوئی
کل شام کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، ساتھ بلاول بھٹو صاحب تھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. تو یہ مسودہ جو ہے وہ کم از کم ان تمام جماعتوں کے علاوہ جمعیت اسلام بھی اس میں شامل تھی کل رات، اور اسی لیے آج ہم نے پھر یہ پروسیس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ کوئی آئینی ترمیم یہاں سے پہلے ٹریگر نہیں ہوئی. یہ شاید یہ پہلی آئینی ترمیم ہے جو اس ہاؤس سے ٹریگر ہو کے اس ہاؤس نے اس کو پاس کیا ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے تمام ممبران کو، اپنے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل، جہاں تک میری یادداشت ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل جو یہاں پاس ہوا آپ ٹرانسمٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں، اور انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگا، اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گا جب صدر محترم اس کو اسینٹ دیں گے. لیکن جو بات کچھ ایک دو ساتھیوں نے کی، یہ کوئی پرسنل کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ غلط فہمیوں پہ اور مفروضوں پہ اس کی بنیاد تھی. کسی وقت پرسن اسپیسیفک کی بات ہوئی کہ فلاں کسی کو لانا چاہتے ہیں، کسی وقت عمر کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں اور ورکنگ ڈرافٹ بدلتے رہے، اور ایونچولی جیسے میں نے کہا کہ حکومت میاں محمد نواز شریف اور خاص کر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب یہ بالکل ڈٹرمنٹ تھے کہ ہم نے لاسٹ منٹ تک کوشش کرنی ہے کہ افہام و تفہیم سے سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کریں گے جو انٹینشن ہے کہ نہ صرف وہ 18 سال پرانی ایک انفنش ایجنڈا آج مکمل ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آپ کو کانسٹیٹیوشنل اپنا فیڈرل سسٹم میں آپ کو کانسٹیٹیوشن بینچ آپ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صوبوں کو بھی وہ یعنی ان کے لیے بھی آئین میں لکھ دیا ہے، ان کو آئینی ایک آپ نے اویلیبل کر دیا ہے. لیکن کیا کرنا ہے، اپنی جب وہ تیاری ہوگی، جب وہ کر سکیں گے تو ان کا کام ہے ایک ریزولوشن سمپل پاس کرنی ان کی اسمبلی، تاکہ وہ بھی اسمبلی کو آن بورڈ کریں. لیکن اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی ایکسرسائز جناب لاء منسٹر صاحب کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کہ جو آپ CRPC میں جو آپ وہ 100 کے قریب امینڈمنٹس آنی ہیں، عام آدمی کے لیے ہیں، اسپیڈی جسٹس کے لیے ہیں، جلدی ان کی جو ریٹ ہے یا ان کی اپیل ہے اس کو سننے کے لیے ہیں، اس میں ٹائم باؤنڈ ہے کہ کس طرح کتنی جلدی وہ فیصلے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس کا ابھی آپ کے کٹن ریزر ہے، میرے نزدیک ابتدائیہ ہے. اصل جو کام ہے وہ ہماری کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ جو 150 سال پرانا CRPC چل رہا ہے اس میں بہت امپرومنٹ کی گنجائش ہے. میری گزارش ہوگی کہ تمام جماعتیں نے جو یہ کام کیا ہے اور ایک جماعت باہر رہ گئی ہے اس میں وہ بھی شامل ہو. دیکھیں ان کے تجربہ، ان کا بھی علی ظفر صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ان کے وکلا کے جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو ہم عوام کے لیے مل کے اس کو کریں. اب جب آپ لیڈر آف دی ہاؤس بنیں گے آپ کو پریروگیٹو ہوگا خان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میں نام دوبارہ لوں گا جی، خان صاحب جتنے مرضی، وہ آپ سے گلہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو گلہ نہیں ہے، میں تو نام نہیں آپ کو تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ ہمیں الحمدللہ دیکھیں ان کا رائٹ ہے، جیسے میں نے کہا انہوں نے نہیں ووٹ دیا، انہوں نے کہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک اچھی یہ شروعات ہیں. مل کے جو باقی کام ہے، جو بڑا کام ہے، 150 امینڈمنٹس 100 امینڈمنٹس کے قریب 150 سال پرانے قانون میں، وہ ہمیں وہاں جو امپرومنٹ کریں گے، جس طرح ہم نے اس آئینی ترمیم میں کھلے دل کے ساتھ سب کو انگیج کیا، سب کو، اور کئی ڈرافٹ، شاید یہ پتہ نہیں 26واں ڈرافٹ ہو جو آج فائنل ہوا ہے، 26ویں ترمیم کے علاوہ 2 درجن ڈرافٹ کے قریب گزر چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی کھلے دل کے ساتھ سب ملیں، سب بیٹھ کے اس کو امینڈ کریں اور اس کو انشاءاللہ نافذ ملک میں وہ بھی ہو، تاکہ لوگوں کی جو یعنی جوڈیشل تکلیفیں ہیں، عام آدمی کو انصاف سستا جلدی مہیا ہو. میں ایک دفعہ پھر دل کے گہرائیوں سے میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت، جناب بلاول بھٹو صاحب کی محنت، اور پھر میں I'll be failing in my duty اگر میں لاء منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل کو اسپیشلی نہ میں مبارکباد دوں. یہ آپ شہری کا نام لیں.
آپ بالکل میں شہری رحمان صاحبہ کو بھی پھر اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر میں نوید قمر کا بھی مجھے نام لینا پڑے گا، کیونکہ یہ پوری ٹیم، یہ جو ٹیم ہے کور ٹیم، مرتضیٰ وہاب صاحب جو ان کے پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایڈوائزر تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بہت ٹائم دیا ہے. یو کین ناٹ ایون امیجن. اب لا منسٹر صاحب تو قریباً بونترے ہو گئے تھے کل تک، تو شکر ہے کہ آج وہ ریوائیو کریں گے، اب وہ ریلیو ہوں گے. کچھ ان کو اللہ کرے کہ 2-4 دن ان کو کوئی چھٹی ملے، یہ آرام کریں. تو میں جناب چیئرمین آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم آج سرخرو ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. گڈ لک ٹو دی نیشنل اسمبلی، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. مولانا فضلور رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ دیکھیں، میں بیٹھا ہوں، اس کا یہ ہے کہ پھر اجان کرنا پڑے گا. آپ انہیں کا آپ کا بل ہے وہ پہلے کر. ٹھیک ہے، ٹھیک. ویئر از دا بل؟ ایک امینڈمنٹ ہے سر، پاس کرنی ہے. اچھا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس, may move order number 2B. Mr. Chairman, I, Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move that bill further to amend the Societies Registration Act 1860, the Societies Registration Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. The bill stands introduced. Or you have to move. Senator Azam Nazir Tarad for Law and Justice may move order number 2E. Mr. Chairman, Sir, I wish to move that the bill further to amend the Societies Registration Act 1816, the Societies Registration Amendment Bill 2024 be taken into consideration at once. Is it opposed? It has been moved that bill further to amend the Societies Registration Act 1860, the Societies Registration Amendment Bill 2024 to be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted unanimously. Second reading, clause 2. We may not take second reading of the bill, that is clause by clause constitution of the bill, clause 2. There is no amendment in clause 2, so I will put this clause before the House. The question is that clause 2 do form part of the bill. Those who are in favor of may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The clause 2 stands part of the bill. Preamble and the title of the bill, we may not take up the clause 1, preamble and the title of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The clause 1, preamble and title stands part of the bill. Order number 2F, Senator Azam Nazir Tarad. I wish to move that the bill further to amend the Societies Registration Act 1860, the Societies Registration Amendment Bill 2024 be passed. It has been moved the bill further to amend Societies Registration Act 1860, the Societies Registration Amendment Bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed unanimously. مولانا فضلور رحمان صاحب. مہربانی جناب، بہت شکریہ. آج کے اس اہم ترمیم کے پاس ہونے پر میں حکومتی اراکین کو بھی اور دیگر تمام اراکین کو جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھیوں سے ایک گلہ بھی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ پورا سینٹ جو ہے وہ یونانیمسلی سپورٹ کیا ہے، لیکن آج بھی میرے صوبہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی سینٹ میں پوری نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اب تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا. گزشتہ اس میں بھی میں نے 1-2 مرتبہ اس پر بات کی، لیکن ہمیں یہاں سے جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو صوبائی اسمبلی یا وہاں کے حکومت کا جو بھی ہے، لیکن باہر کیف
आपसे भी एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ, हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करता हूँ, ज़िम्मेदारान से भी गुजारिश करता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की इस वक्त जो सेनेट में कमी है उसको मुकम्मल किया जाए, यहाँ पर हमारे मेंबरान को मुकम्मल किया जाए, हमारे सूबे की नुमाइंदगी को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि वाक़ईतन सेनेट मुकम्मल था और उसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुकम्मल थी और हमने यहाँ अपना एक किरदार अदा किया है। बहर कैफ एक गिला ज़रूर है कि इतना अरसा गुज़रने के बावजूद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात पर आखिर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज़ नोटेड। लीडर ऑफ द हाउस ये नोट कर लें, वो कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी का इंतजाम। मैं वो नोटबुक में नोट कर लिया जी। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं तमाम अकाबरीन पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सेनेट और कौमी असम्बली को भी मुबारक पेश करता हूँ। ये दूसरी मरतबा है कि सेनेट से बिल इनिशिएट हुआ और यहीं से पास हुआ। दूसरी मरतबा मैं इसलिए कह रहा हूँ, व्हाइल आई वाज द प्राइम मिनिस्टर तो मैंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपने ख़ित्ते का सूबा का बिल पास किया था, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। मैं द हाउस इज अडजर्न टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे द 22nd October 2024 at 4 PM. मुझे What's up, Node.js developers? Welcome back to a new live stream. And in this video, we are going to build a local first Trello clone using React Native and Realm. So instead of talking, let me actually show a very quick demo of what we're going to have by the end of this video. So the Trello is a project management tool that you can manage your sprints, your tasks, where you can create these tasks in different columns, and that's what we're going to do. The cool thing about this application is that it's going to work locally first without any internet, without even having to create an account. But we're not going to limit ourselves to local first, because whenever we have internet, we want to synchronize the data from the device storage to the cloud so that you can use the same application on multiple devices and also to collaborate with your team, for example. So even though the focus of today's video is going to be local first, we're going to actually get into the synchronization behind the scenes so that everything is an actual application with online capabilities. Because yeah, that's a very common architecture that can benefit a lot of applications, especially applications that might be used in scenarios where you do not have a strong enough connection or stable enough connection, internet connection. So you want to make sure that your users can use the application even without having internet,
can operate, and once they gain internet, everything is synchronized with the backend. For that, we're going to use React Native with Expo on the front end and Expo Router for managing the navigation, the screens, and for the backend, for the synchronization stuff, we're going to use Realm.